کہ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سیکیورٹی فورسز کا فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی فائرنگ میں 12 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 18 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں مقابلہ ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور فائرنگ کے تبادلے میں 18 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کا ضلع قلات ہے جہاں پر یہ دہشت گردوں سے آئی ایس پی آر کے جوانوں کا مقابلہ ہوا ہے اور 18 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ جوابی فائرنگ میں دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کی تعداد 12 بتائی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سردار حمید سے۔ جی سردار حمید۔ جی بالکل، آج ایک بار پھر بلوچستان میں دشمن کی ماں پر جو ہے وہ امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی دہشت گردوں کی جانب سے، اور بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے میں جو ہے دہشت گردوں کی جانب سے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اور دشمن قوتوں کی ماں پر سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا کہ دہشت گردی کی اس بزدلانہ کارروائی کا مقصد جو تھا بنیادی طور پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے امن و امان کو اور ماحول کو خراب کرنا تھا۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر کارروائی کر کے دہشت گردوں کے ان مذموم جو مقاصد تھے ان کو ناکام بنا دیا ہے، اور 12 دہشت گرد جو تھے ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران مٹی کے جو سپوت تھے 18 بہادر جو سیکورٹی فورسز کے جوان تھے، انہوں نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے جان میں شہادت نوش کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے سیکورٹی ذرائع کی جانب سے کہ اس آپریشن کے دوران جو ہے اس گناونے کھیل میں ملوث 12 دہشت گرد جو ہے کر دیا گیا ہے۔ اور آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز اس کارروائیوں کو ایسی ناکام بنانے کے لیے قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی جو کوششیں ان کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور اب بہادر جوانوں کی ایسی جو قربانیاں ہیں یہ اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جی سردار حمید، جو ہلاک دہشت گرد ہیں کیا ان کے نام اور ان کا تعلق کہاں سے ہے، کیا یہ بتایا گیا ہے؟ جی ابھی تک ابتدائی طور پر جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں یہ ممکنہ بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ اس کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پہلے بھی راہ ملوث رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی۔ لیکن ابھی تک جو بلوچستان کے علاقوں میں جو کارروائیاں کرتے ہیں وہ بی ایل اے سے زیادہ تر ان کا دہشت گردوں کا تعلق ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ دشمن قوتوں کی ماں پر جو ہے وہ یہ کارروائی بزدلانہ کارروائی دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا، اور اس کارروائی کے دوران جو ہے 12 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس آپریشن میں کے دوران جو سیکورٹی فورسز کے جوان تھے 18 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے، اور آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران جو شہید ہونے والے جو جوان تھے انہوں نے دہشت گردوں کی کوشش کو ناکام بنایا جو کہ بلوچستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے، اور اس گراؤنے اور بزدلانہ فیل کے مرتکب سہولت کار اور ان کے جو حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور جو ترقی کو سبوتاژ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں دشمن کی ماں پر، اس کو ہر صورت جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا، اور بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں جو ہیں وہ اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ سردار حمید، قلات میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، 18 جوان شہید ہو گئے ہیں اور جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے منگوچر میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ قلات میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، 18 جوان شہید ہو گئے ہیں اور پھر جوابی کارروائی میں 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب بتائیے گا، قلات میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، کل بھی ہم نے دیکھا تھا، آج ہم نے پھر دیکھا ہے، 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں یہ قلات کا علاقہ ہے، یہ منگوچر ہے، یہاں پہ بیسیکلی کوئی لی پارٹی تھی اور یہ نیتے لوگ تھے، تو یہ ایمبوش ہوئے ہیں، لیکن اس کے جوابی جو کارروائی ہوئی ہے تو اس میں یہ 12 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، اور یہ اس علاقے میں بھی یہ جو دہشت گرد گروپ ہے بی ایل اے کی یہاں پہ بھی پریزنس تھی، اور یہ دیکھیں کہ ان کا تو کوئی ایجنڈا، کوئی آبجیکٹو تو نہیں ہے، یہ تو بینک لوٹتے ہیں، عام لوگوں کو مارتے ہیں، دوسرے جو ایتھنک گروپ کے لوگ ہیں ان کو یہ اسیسینیٹ کرتے ہیں، تو یہ آلریڈی دیکھیں ایک پراکسی کے طور پہ ادھر آپریٹ کر رہے ہیں، اور جس میں یہ افغانستان میں ان کی پریزنس ہے،
اور افغانستان کی بھی سپورٹ ہے اور اس طرح مینلی انڈیا کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور یہ دیکھیں ایک خوف کی فضا کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی کارروائیں کر کے، لیکن دیکھیں افواج پاکستان کا اور سیکورٹی فورسز جو لا انفورسنگ ایجنسیز سے ان کا عزم یہی ہے کہ ہر حالت میں ان کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور اس طرح کے واقعات سے جو عزم ہے افواج پاکستان کا وہ متاثر نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، پڑوسی ملک افغانستان اور بھارت سے بھی اس طرح کے شواہد ملتے رہے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مالی معاونت بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی محاذ پر یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ سفارتی آلریڈی دیکھیں ہم تو ایویڈنس دے چکے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایویڈنس دے چکے ہیں کہ انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے افغانستان میں بیسس ہیں، اور پھر دیکھیں پراکسیز میں بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ بلوچستان میں خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل عالمی طاقتوں کا انٹرسٹ ہے، یہاں پہ چائنا ہے، چائنا یہاں بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہا ہے، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہب جو اپنا گوادر اب ریسنٹلی دیکھیں اس کا ایئرپورٹ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے، تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ سو کچھ طاقتیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ یہاں پہ ہو، تو دیٹس وائی انڈیا تو مینلی کام کر رہا ہے کہ بہت ساری طاقتوں کے لیے کہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، اور پھر دیکھیں ان کا تعلق انڈیا کا ان پراکسیز کے ساتھ جو بلوچستان کے اندر دہشت گرد تنظیم میں آج کل کا نہیں ہے اور بہت پرانا تعلق ہے، تو یہ اس کے لیے فنڈنگ بھی ان کی آ رہی ہے، اور پھر افغانستان میں ابھی دیکھیں ان کو ہائی ڈاٹس مل گئی ہیں، ویپنز ایکوپمنٹ ہے، یو ایس جو چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ان کو اویلیبل ہے۔ سو ایویڈنس تو ہم دے چکے ہیں، دیکھیں ہم 5 ڈوزیئر جمع کرا چکے ہیں، جس میں لاسٹ 2022 میں تھا، جس میں ہم نے انڈین انوالومنٹ کے ناقابل تردید ثبوت دیے ہیں، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنلی بھی بہت سارے ممالک اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ان کے خلاف جو بھی ہوگی کارروائی ہوتی رہے گی، چاہے وہ پاکستان کے اندر سے کرتے ہیں تو ہم اس کی ادھر بھی جائیں پیچھے کریں گے، اینڈ اگر وہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں یقیناً وہاں پہ بھی جا کے اسٹرائکس ہوں گے۔ اچھا سر، ایک تو یہ کہ جو ایک دشمن وہ ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا کچھ دشمن ایسے بھی ہیں جو ملک کے اندر ہیں، خاص طور پر اگر ہم بلوچستان کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں کہ ابھی یہ بلوچستان میں اتنی اسٹرینتھ تو ان کی نہیں ہے، بیسیکلی دیکھیں کہ ایک تو ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ایسا یہ ایک انسیڈنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا اس کو لیتا ہے، اور اسپیشلی جو انڈین بیس ہیں یا افغانستان کے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں اور ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی ایک میسج دینا چاہتے ہیں ان کو کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہو سکتی، سو اینڈ سو۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں افواج پاکستان ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ پرعزم ہے، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لمبی جنگ ہوئے، اور اس میں کتنا کاسٹلی بھی ہوگی، اور اس کے لیے افواج پاکستان ہم قربانیاں دے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا نارتھ وزیرستان میں میجر حمزہ کی شہادت ہوئی، تو میرا خیال میں افواج پاکستان اپنا جو ایک کردار ہے اس دہشت گردی کے خلاف وہ ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سر بے شک افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن آپ نے حکومت کا کیسا کردار دیکھا ہے، خاص طور پر جو سہولت کار ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ملک میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی تو سارے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور جو اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو پاس میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے کیے، ڈیسیجن لیے، جس کی وجہ سے ہمارے نقصان اٹھانا پڑا، جس طریقے سے ہم نے پاس میں ہم نے کوشش کی ایک پیچ اپ کرنے کے لیے، اس چکر میں بھی بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں نا کہ باقی تو ساری پلاننگ باہر سے بن رہی ہے، سارے کچھ افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، ثبوت ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب دیکھیں کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد اب ایک سیریس انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا کہ ہماری جو ویپنس ہے وہ واپس کریں، امداد انہوں نے بند کر دی ہیں، پھر جو ریفیوجیز تھے ان پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے، انہوں نے کہا ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے، اور اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو کنفرمیشن کے لیے جو ان کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تھی، تو انہوں نے بھی اس میں یہی کہا ہے کہ یہ افغانستان میں سچویشن جو ہو رہی ہے وہ سیریس ہے، وہاں داعش بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، تو میرے خیال میں اب افغانستان ایک فریش کیس کے طور پر دوبارہ امریکہ کے سامنے آ چکا ہے، اور وہ بھی ابھی سمجھ رہے ہیں کہ تھریٹ ہے،
ٹی ٹی پی دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ مضبوط ہوئی ہے، القاعدہ کی اسسٹنس جاری ہے، تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی بھی ایک انٹرنیشنل تھریٹ کے طور پر ابھری ہے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ خبر آج سامنے آئی ہے 31 جنوری 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 ایف سی جوان شہید ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سردار حمید سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار حمید، اس حوالے سے مزید کیا تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے یہ بلوچستان کا ضلع ہے اور اس ضلع کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بلوچستان کا ضلع قلات ہے وہاں پہ منگوچر جو علاقہ ہے وہاں پہ دہشت گردوں نے ایک سڑک کو بلاک کرنے کی کوشش کی اور بنیادی طور پر دشمن قوتوں کی ماں پر دہشت گردوں کی اس بزدلانہ کارروائی کا مقصد جو تھا وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان۔ ٹھیک ہے سردار حمید، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ دفاعی تجزیہ کار احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے مقابلہ کیا ہے، 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، 18 ایف سی جوان شہید بھی ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کہ یہ بڑا ایک ایسی خبر ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن وہاں پر یہ جو دہشت گرد ہیں جو جن کو کہ افغانستان کی طرف سے جو ہے مکمل سپورٹ حاصل ہے اور کسی حد تک جو ہے ایران کی انوالومنٹ بھی ماضی قریب میں ایرانی ریولیوشن گارڈز کی جانب سے بھی ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو دہشت گرد ہیں وہ قلات کی اس مین سڑک تک پہنچے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے آ کے روڈ بلاک کیے اور وہاں پہ جو نظام زندگی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ دہشت گرد اس علاقے سے واقف تھے اور وہاں پہ ظاہر کافی عرصے سے ہوں گے، یہ اس علاقے کی ریکونیسنس کر رہے ہوں گے، تو ان کا ہائٹس ان کے پاس تھی، تو ان کو ایوکٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے آپریشن کیا، چونکہ وہ اپنی جگہ پہ مستحکم تھے دہشت گرد، تو ہمیں نقصان بھی کچھ اٹھانا پڑا 18 جوانوں کی شہادت کے سلسلے میں، لیکن ان کے اسٹرانگ ہولڈ کو جا کے ان کو وہاں پر مارا جا کے اور 12 دہشت گرد جو کہ اس میں انوالو تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہائی ٹائم نہ ہو اور یہ جنگ ہم کب تک اس طرح سے لڑیں گے، اور جس میں کہ افغانستان کی پوری گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہتر طور پر اب مزید اسٹیبلش ہو چکی ہے، وہاں پہ را کی ان کے جو سپورٹ ہے وہ بھی واضح طور پر ڈوزیئر کے سلسلے میں پاکستان یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر چکا، ایرانی ریولیوشن گارڈز کے ساتھ بھی۔ اب پاکستان کو جو ہے وہ تمام آپشنز پاکستان کے پاس ایک وہ کھلے ہوئے ملیٹریلی، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنا اثر و رسوخ جو استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں پہ وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یا سفارتی یا سیاسی لیول کے اوپر اگر بات نہیں بن رہی تو پھر ہمیں ہاٹ پرسوٹ آپریشنز کے پیچھے جانا چاہیے۔ ہم کب تک پاکستان کے اندر اس طرح دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں اس کو فیس کرتے رہیں گے، اور بری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے دوحہ ایگریمنٹ کے جو ہے خلاف رہتے ہوئے یا اس کے نفی کرتے ہوئے را کی سپورٹ سے وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو یا جو سو کال بی ایل اے کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر سپورٹ کریں گے اور یہاں معصوم شہریوں کا آ کے قتل کریں گے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوجی آپریشنز جو ہے جو ہاٹ پرسوٹ کی صورت میں ہمیں اس کے آپشن کے اوپر جانا چاہیے اور ان دہشت گردوں کی کمر توڑنی چاہیے۔ اگر یونائیٹڈ نیشنز اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی تو پاکستان آرم فورسز، ایئر فورس اس میں خاصے جو ہے مہارت رکھتے ہیں اور اس کے اندر جا کے ہمیں آپریشن کرنا چاہیے۔ جہاں امریکنز کا تعلق ہے، چائنیز کا تعلق ہے، وہاں سے ہمیں ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو کہ سیٹلائٹ سے ملتی ہیں کسی بھی ایسی موومنٹ کے سلسلے میں، تو اس کو بھی اس سلسلے کو متحرک کرنا چاہیے تاکہ ان کی کوئی کسی بھی موومنٹ کے اوپر جو ہے ٹائملی ایکشن لیا جا سکے۔ تو جہاں پہ امریکنز اور چائنیز چاہتے ہیں کہ اس جنوبی ایشیا کے اندر عام طور پر پاکستان میں خاص طور پر امن ہو، دہشت گردانہ کاروائیاں نہ ہوں، تو ان کو پاکستان کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ جو ہماری جو ریزیلینٹ آرم فورسز ہیں اس ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ دشمن جو ہے یہ دہشت گرد اپنی پوزیشن کو مستحکم کرے، ان کا وہاں پہ کلک کما کیا جا سکے، تو ایک بھرپور قسم کا جو ہے رول ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کال اپ نیشن اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے ساتھ کوپریشن ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر، فائنینشیل ٹرمز کے اندر، اور جتنی جو ہے سفارتی لیول پہ ایک جو پوزیشن لی جا سکتی ہے اس کو ایک بھرپور طریقے سے اس کو لائم احترام کرنا چاہیے۔ احمد صاحب، دہشت گردی کا سامنا تو پاکستان بہت عرصے سے کر رہا ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول پر ابھی آواز نہیں اٹھائی گئی ہے حکومت کی جانب سے جس طرح سے اٹھانی چاہیے؟
जी अहमद साहब, अहमद साहब आपने भी जिक्र किया है कि हुकूमत को अब अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर इस मसले को उठाना चाहिए, तो आपको लगता है हुकूमत ने अभी तक उस तरह से इकदाम नहीं किए या उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो पड़ोसी ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, भारत की सपोर्ट से? अहमद सईद मिन्हा साहब से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। आज अहम खबर आई है, मंगोचर में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और 31 जनवरी 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। कल्लात में दहशतगर्दों ने हमला किया, 18 FC जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों ने मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की थी और ISPR का ये कहना है कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। 18 जवान हैं FC के जो कि शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान का इलाका है कल्लात, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक कल्लात के इलाके मंगोचर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया और रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे ये दहशतगर्द। इसी कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि मंगोचर ऑपरेशन में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए FC के 18 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहरिक हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान का पुरअमन माहौल खराब करना था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा का कहना है कि ये घिनौने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। कल्लात के इलाके मंगोचर में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान का इलाका है कल्लात, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया है। इस मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, कल्लात के इलाके मंगोचर में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, मजीद कुछ अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी भी इस वक्त भी सिक्योरिटी का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता रात से जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज ने और ये कल्लात के इलाका जो मंगोचर है वहाँ पे ये बड़ा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया है और इसमें 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 12 दहशतगर्द जो थे उनको हलाक किया गया है। ISPR ने ये भी बताया है कि दुश्मन को की पर बुनियादी तौर पर दहशतगर्द जो है वो मासूम शहरियों को निशाना बनाने का उनका मकसद था और इस दौरान जो है उन्होंने इस पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया है और इस ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो FC के जवान थे 12 जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे सिक्योरिटी इदारों के साथ, वो भी इसमें जामे शहादत नोश कर गए। और ऑपरेशन के दौरान जो इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़राए का ये कहना है और ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में को कॉर्डन ऑफ करके जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बुज़दिलाना जो फेल है उसके मुर्तकिब जो सहूलतकार हैं और इनकी हौसला अफजाई करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कटहरे में लाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं वो ख़ास तौर पर दुश्मन एजेंसी की कार्रवाइयाँ होती हैं और इसके पीछे जो है वो दुश्मन की कार्रवाइयाँ हैं और उनकी ईमा पर ये कार्रवाइयाँ करके बलूचिस्तान का अमन अमन खराब करने की कोशिश की जाती है ताकि CPEC जैसे पाकिस्तान MP मनसूबा है पाकिस्तान का, इसको नाकाम करने की भी बुनियादी तौर पर ये कोशिश है और इसको हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा और बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दहशतगर्दों के मुकाबला करते हुए जिन बहादुर जवानों ने जामे शहादत किया है इससे सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले मज़ीद बुलंद हो रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो दहशतगर्दों को करने की इजाज़त नहीं। अच्छा सरदार हमीद, 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है, क्या कुछ दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं या तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया? जी, इस ऑपरेशन के दौरान जितने भी दहशतगर्द थे 12 के करीब उनको 12 जो है वो उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है और अभी तक जख्मी किसी दहशतगर्द की इतला मौसूल नहीं हुई है और न ही इस हवाले से ISPR ने ये कहना कि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और तमाम सिक्योरिटी इदारे जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं ताकि मुमकिन तौर पर अगर
اس طرح کی کوئی اور دہشت گردوں کا ایسا منصوبہ ہو تو اسے ناکام بنایا جا سکے. اور بلوچستان کے اندر ISPR کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کو خراب کرنا جو ہے بنیادی مقصد تھا, اور اس کے پیچھے جو دشمن کی ماں پر بیسیکلی یہ کیا جا رہا ہے, جو کہ آئے روز جو ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں اور جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے امن کو سبوتاج کیا جائے, تو اس ایسی کوششوں کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے سردار حمید, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. منگوچر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 31 جنوری 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی, اور سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر متحرک ہوئے اور 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. کلات میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور اس میں 18 FCA اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا گیا ہے, اور دہشت گردوں کے خلاف یہ جو سرچ آپریشن ہے وہ علاقے میں تاحال جاری ہے. علاقے میں سیکیورٹی فورسز سرچ آپریشن کر رہی ہیں. سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا امن سبوتاج کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرامن ہیں. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا. دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے FC بلوچستان کے 18 جوان شہید ہو گئے ہیں اور 12 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں. بلوچستان کا ضلع قلات, جہاں پر یہ دہشت گرد تھے جو کہ روڈ بلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, فوری طور پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ حرکت میں آئی اور یہاں پر مقابلہ ہوا. بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکیورٹی فورسز نے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. مقابلے میں FC کے 18 بہادر جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے. ISPR کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا. شعبہ تعلقات عامہ کا یہ کہنا ہے کہ گھناؤ نے جو عناصر ہیں جو بزدلانہ فعل کر رہے ہیں, ان کے سہولت کار ہیں, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. قلات کے علاقے منگوچر میں کلیئرنس آپریشن تاحال جاری ہے. اہم خبر ہے آج یہ بلوچستان کا علاقہ قلات, جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے کہ قلات کا علاقہ ہے منگوچر, جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے یہ اہم کارروائی کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی اس میں حصہ لیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور دہشت گردوں کی جانب سے جو روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اسی کارروائی کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا, جبکہ منگوچر آپریشن میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے FC کے 18 جوان شہید ہوئے ہیں. ISPR کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی تھی. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا. ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. دشمن قوتوں کی ایما پر دہشت گردی کا مقصد بلوچستان کا پرامن ماحول خراب کرنا تھا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھناؤ نے بزدلانہ فعل کے مرتکب اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. قلات کے علاقے منگوچر میں کلیئرنس آپریشن تاحال جاری ہے. بلوچستان کا علاقہ قلات, جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے 18 جو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ یہ کارروائی کی گئی اور FC کے 18 بہادر جوانوں نے اس میں جامِ شہادت نوش کیا ہے, جبکہ پاک فوج نے یہ کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. اور قلات کا علاقہ ہے منگوچر, جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی حصہ لیا ہے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور دہشت گرد جو کہ روڈ کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے منگوچر روڈ کو, وہاں پر فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے. اس کارروائی کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے, جبکہ منگوچر آپریشن میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے FC کے 18 جوان شہید ہوئے ہیں. اہم خبر ہے بلوچستان کا علاقہ قلات, جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے اہم کارروائی کی ہے اور 12
दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और FC के 18 बहादुर जवानों ने भी इसमें जामी शहादत नोश किया है। दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर दहशत गर्दी का मकसद बलूचिस्तान का पुरअमन माहौल ख़राब करना है, लेकिन बलूचिस्तान का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि घिनौने बुज़दिलाना फ़ेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। कल्लात के इलाके मंगोचर में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवानों ने जामी शहादत नोश किया है और 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात को मंगोचर में दहशत गर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आई। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया गया है और कल्लात के इलाके मंगोचर में क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है। अहम खबर आपको दे रही हैं, 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जबकि 18 जो FC के जवान हैं वो शहीद भी हुए हैं। बलूचिस्तान का इलाका कल्लात, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 12 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर दहशतगर्दी का ये जो मकसद है बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करना है और पाक फ़ौज का ये कहना है कि घिनौने बुज़दिलाना फ़ेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। कल्लात के इलाके मंगोचर में क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। घिनौने बुज़दिलाना फ़ेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जो भी बलूचिस्तान का पुरअमन माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा, इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान का इलाका कल्लात, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है और ये भी बताया जा रहा है कि FC के 18 बहादुर जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कल्लात के इलाके मंगोचर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हिस्सा लिया है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और दहशतगर्द जो कि रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, इसी कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि मंगोचर ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC के 18 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये भी बताया गया है ISPR की जानिब से कि 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर मुतहरिक हुए। ISPR का बताना है कि मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान का पुरअमन माहौल ख़राब करना है। ये भी कहा गया है कि घिनौने बुज़दिलाना फ़ेल के मुर्तकिब और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कल्लात का इलाका मंगोचर, जहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आपको मजीद बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। ये कहना है ISPR का। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए हम पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कल्लात में फोर्सेस ने कार्रवाई की है, 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि इस मुकाबले में FC के 18 जवान भी शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहरिक हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करना है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत भी की गई है और सदर मुमलिकत ने यह कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए हर जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 18 जवान शहीद हुए हैं और सदर मुमलिकत ने भी ये कहा है कि दहशतगर्दों के जो भी मज़मूम अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ है।